بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم پہلی جماعت کا ایک مخصوص حصہ پڑھیں گے، تو آئیے کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کی کلاس کا عنوان ہے حصہ بے، حفظ و ترجمہ۔ اس حصے کے حاصلات تعلم یہ ہیں کہ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے عربی کلمات اور ان کا مفہوم یاد اور استعمال کر سکے، مثلا انشاءاللہ، ماشاءاللہ وغیرہ۔ حاصلات تعلم کو اگر دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصے کا عنوان ہے علم اور دوسرے حصے کا عنوان ہے صلاحیت۔ یعنی اس حصے کو پڑھنے کے بعد طلبہ میں کن علوم کا اضافہ ہوگا، کس چیز کا علم حاصل ہوگا، ان میں سر فہرست چیز یہ ہے کہ اس حصے کو پڑھنے کے بعد کلمہ طیبہ کی اہمیت اور فضیلت بچے جان سکیں گے۔ اس کے بعد دوسری چیز کا علم ان میں یہ حاصل ہوگا کہ روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے مجوزہ کلمات کے معنی اور مفاہیم اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ اسی طرح اس حصے کو پڑھنے کے بعد طلبہ میں کن کن چیزوں کی صلاحیتیں پیدا ہوں گی، ان میں سر فہرست چیز ہے کلمہ طیبہ مع ترجمہ یاد کر سکیں گے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ اور مذکورہ کلمات روزمرہ زندگی میں استعمال بھی کر سکیں گے۔ اب چند کلمات آپ کے سامنے پیش خدمت ہے جن میں پاکیزہ کلمات کے لیے کلمہ طیبہ کا حصہ مخصوص کیا گیا ہے۔ کلمہ طیبہ یاد رکھیے، اس کا معنی ہے پاکیزہ بات، اور مسلمان ہونے کے لیے کلمہ طیبہ پڑھنا یہ لازمی ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کے ارشاد کا ترجمہ ہے، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ روایت سنن ابی داود میں موجود ہے اور اس روایت کا نمبر ہے 4676۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کام کے کرنے کا اگر کوئی شخص ارادہ کرے تو اسے شریعت کہتی ہے کیا کہنا چاہیے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ کا معنی کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اسی طرح اگر کوئی خوبصورت اچھی چیز دیکھیں یا کوئی اچھی بات آپ سنیں تو عزیز طلبہ آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو یہ تھا آج کا دوسرا سبق۔ اس سبق کے بعد انشاءاللہ اگلے سبق کے لیے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔